نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دینی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی قومیں بعض شگون میں مبتلا ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل کتاب، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، یہ جبت کیا چیز ہے؟ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں. بے اصل اور بے حقیقت. اب یہ جتنے شگون ہیں یہ سب بے اصل ہیں، بے حقیقت ہیں. اور اسلام کی زبان میں کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور سارے قسم کے وہمی خیالات اور باتیں اور سپرسٹیشنز اور توہمات، یہ سب کچھ کا ملغوبہ جبت کہلاتا ہے. یعنی جن باتوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ان کو اپنے سر پہ سوار کر لینا. مثلاً کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی، طبیعت خراب ہے، بس ضرور مجھے نظر لگ گئی. کوئی دو لوگوں کے تعلقات خراب ہیں، ان پہ تو جادو ہو گیا ہے. یعنی پہلا خیال جو کسی بیماری تکلیف میں جاتا ہے وہ عموماً بے حقیقت باتوں کی طرف جاتا ہے جن کی کوئی اصل نہ ہو. اور پھر ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں پیار محبت کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. فلاں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، بس اسی کی نظر لگی ہوگی، چاہے وہ عزیز ترین دوستی کیوں نہ ہو. آئندہ سے اس کے بارے میں دل میں میل رکھ لی، دل میں کوئی بدگمانی رکھ لی، اس سے وہم آنے لگا، اس سے خوف آنے لگا، اس کا آنا منحوس ہونے لگا. اچھے بھلے کام رک گئے، تعلقات ختم ہو گئے، بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اور یہ سب کون کرتے ہیں؟ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب ملی. اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت واضح کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر، خط کھینچ کر یعنی زائچے بنا کے، پرندہ اڑا کے فال لینا، سب جبت میں شامل ہے. جبت میں کیا کچھ شامل ہے؟ پرندے کے نام سے، پھر کنکری پھینک کے یا لکیر لگا کے یا پرندہ اڑا کے فال لینا، یہ سب کچھ شامل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، جادو ہے. اور جادو کے بارے میں آپ نے فرمایا، جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا. جادو تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو قرار دیا ہے. یہ نہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئے، بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ پڑھ کے گرہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی جادو کی قسم ہے. اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی، یہ سب بیکار کی باتیں. اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا، تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا. کس نے؟ جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے. جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے، پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے. اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا.
کہ ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا، اور پھر وہ اس وہم کا شکار بھی ہو جائے. اچھا، یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں. وہ جو کوئی تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض اوقات درست بھی نکل آتی ہیں، پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پہ پختہ ہونے لگتا ہے. اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں، کافی ریڈرز جن کو کہتے ہیں، کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں. بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں، بعض اور اسی طرح کی باتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں، قسمت بتاتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں، بعض اوقات اور کچھ قیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو. بالکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں ہاروت ماروت کو اتارا گیا تھا اور وہ سحر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو فتنہ آزمائش ہے، ایسا مت کرو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچتے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو فتنہ ہیں، مت کفر کرو. لیکن لوگ ہاتھ دھو کے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض سچ معلوم ہونے لگتی ہیں. تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، پہلی بات ہے کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے. لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی تو یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو اگر منع کیا جائے تو حجت بازی کرنے لگتے ہیں، نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے، سچ نکلتی ہیں باتیں، وہ فلاں نجومی نے مجھے یہ بتایا تھا. اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے. ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے، تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے. وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں، اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے، وہ فلانا کہہ رہا تھا، اس کی بات سچ نکلتی ہے. خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی لا علمی اور لا علمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں. تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں، وہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں. ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا، نہ آؤٹ آف کیوریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن، کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائمنٹ کے لیے ایک فن کے طور پر صرف کھیل تماشے کے طور پہ چل پڑتے ہیں. نہ کھیل تماشے کے طور پہ جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے، کیونکہ بعض اوقات مذاق میں کہی ہوئی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہیں کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. کچھ اور حدیثیں ہیں اس بارے میں، بدشگونی وغیرہ کے بارے میں، اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ اور ہمارے دین میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، مرض کا لگ جانا، الو اور سفر اور نحوست، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا، مجھے فلاں سے زکام لگا ہے، میرے بچے کو فلاں سے چکن پاکس ہوئے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. یہ نہیں کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جراثیم نہیں ہوتے یا بیماریاں اچھوت کی نہیں ہوتی یا اچھوت نہیں ہوتی، ہوتی ہیں. بعض بیماریاں کنٹیجس ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی جراثیم اور کوئی بھی شخص کسی کو نفع یا نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. چلو مان لیا آپ کو لگا، اس سے زکام، اس کو لگا، اس سے اس کو، تو پہلے کو کہاں سے لگا تھا؟ پہلے کو کس سے لگا تھا؟ پہلے کو جہاں سے لگا تھا نا، اللہ کے اذن سے. تو باقیوں کو اگر کسی بھی چیز سے لگا تو اللہ کے اذن سے. نہ شفا کسی کے ہاتھ میں. یہ کہنا بھی شرک ہے کہ مجھے فلاں کے ہاتھ سے شفا ہوئی ہے. ہم لا علمی میں ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں نا. نہیں، شفا بھی اللہ کے اذن سے ہوتی. اللہ کے فضل سے یہ دوا فائدہ مند ہوئی، اللہ کے اذن سے یہ بیماری لگی. اچھا، اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس طرح بول نہیں سکتے ہم تو پھر ہم بیماروں کے بیچ میں جا کے بیٹھے. نہیں، آپ نے فرمایا اور جزامی شخص سے اس طرح بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو.
یعنی جہاں مرض ہو، بیماری ہو، اور جو بیماریاں ایک سے دوسرے کو لگتی ہو وہاں احتیاط ضروری ہے، لیکن اگر لگ جائے تو اس بیچارے کو بلیم نہ کرو، یہ تو اللہ کے اذن سے لگی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بیماری لگتی بھی اور بعض اوقات نہیں بھی لگتی، یا کچھ لوگوں کو لگتی ہے تو کچھ کو نہیں لگتی. اگر فلاں ہی کا قصور ہے تو پھر تو سب کو لگنی چاہیے تھی، سب کو تو نہیں لگی، تو آپ ہی کو اس نے کیوں لگا دی؟ اچھا، اس سے ہمیں منع کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے جو بیمار ہوتا ہے وہ پہلے ہی اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، وہ پہلے ہی دکھی ہوتا ہے. اگر اس کو یہ کہا جانے لگے کہ تمہاری وجہ سے میرے اوپر مصیبت آئی تو اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ کوئی مصیبت آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اپنی کمزوری، اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے، خود کی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، تو دوسروں کو اس طرح ستانا نہیں چاہیے، دکھ نہیں دینا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا الو سے بدشگونی نہ لی جائے. مجھے نہیں معلوم کہ الو یہاں بھی کوئی نحوست کا نشان ہے یا نہیں، لیکن عربوں کے ہاں یہ منحوس جانور تھا، اس سے نحوست سمجھی جاتی تھی. یعنی الو کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے اہل عرب، یا الو کا بولنا نحوست کی علامت تھی. جیسے ہمارے بعض اوقات بلی کا رونا یا بلی کا بولنا اس کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے سفر کو منحوس سمجھنے سے خود منع فرمایا ہے، سفر کو منحوس سمجھنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح کسی بھی چیز میں نحوست تلاش کرنا منع ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں مرض کا لگ جانا یہ بھی انسان کا وہم ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سے لگی. سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بھی انسان کے محض خیالات ہیں. اور بھوت پریت، یہ بھوت پریاں کوئی چیز نہیں ہے، جن ہیں، بھوت پری کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں کتنی بھوتوں کی کہانیاں مشہور ہیں، پریوں کی کیسی کیسی کہانیاں اور پرستان مشہور ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں، بالکل وہمی اور خیالی اور انسان کے دماغ کی اختراع، اس کا امیجنیشن ہے، اس کی کوئی اصل نہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مرض کا لگ جانا، الو، نچھتر اور سفر یہ سب وہم پرستی کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی ستاروں وغیرہ سے بھی نحوست لینا یا ستاروں کا اپنی زندگی پہ اثر سمجھنا یہ بالکل بے حقیقت بات ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ سٹارز میں بڑے کھوئے رہتے ہیں، تمہارا سٹار کون سا ہے، اس کا سٹار کیا ہے، شادی سے پہلے سٹار معلوم کرتے ہیں کیا ہماری آپس میں بنے گی کہ نہیں بنے گی، ذائچے نکلواتے ہیں، تاریخوں کو منحوس سمجھتے ہیں، دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت بریدہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فالگیری کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان میں سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے. اگر فال لینی ہی ہے تو کیا کرو، نیک فال لو. نیک فال کیا کہ مثلاً کوئی نیک کام ہو تو انسان اس کو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھے کہ شکر ہے نیکی کی توفیق ہو گئی، یا کسی نیکی کی جگہ پہ جانے یا کسی نیک انسان سے ملاقات یا نیک لوگوں کی صحبت، اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھے. مثلاً اللہ تعالیٰ اگر آپ کو حرم پاک لے جائے، اپنے گھر لے جائے، یا آپ کو نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، قرآن کی تعلیم مل جائے، تو یہ سب کیا ہے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا اور بدفعلی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے، پس جب تم میں سے کوئی شخص ناگوار چیز دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. کیا معنی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں یعنی مصیبتوں سے بچنا اور نیکی کی قوت سے بہرہ ور ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے. یعنی یہ سب کچھ تیری ہی طرف سے ہوتا ہے. اور جہاں تک ستاروں کا تعلق ہے
تو اب تو سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل فراڈ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہ ایک شعر اسی سے ملتا جلتا ہے، یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے، یہ ستارے تیری تقدیر کی خبر کیا دیں گے، یہ تو خود گردش افلاک میں ہے خار و زبوں. یعنی ان کا تو اپنا حال برا ہے، گھوم گھوم کے یہ تمہاری تقدیر کہاں سے بتائیں گے. جو ستارے اپنی منزل نہیں جانتے اور خود چکر میں ہیں اور خود گھوم ہی رہے ہیں، وہ ہماری قسمت کہاں سے سنواریں گے، ہمیں کہاں سے فائدہ پہنچائیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہ جو ہاروسکوپ اور سٹارز اور ان کے پیچھے پڑے رہنا اور ان کی وجہ سے وہم کا شکار ہونا اور اخبار میں جھٹ سے سب سے پہلے کھول کے دیکھنا اچھا یہ ہفتہ ہمارا کیسے گزرے گا، اور مختلف لوگوں سے معلوم کرنا، اور سال شروع ہونے سے پہلے ہی سارے سال کی کتاب خرید کے رکھ لینا، اور قرآن کا اتنی پابندی سے مطالعہ نہ کرنا جتنا ایسی کتابوں کا. کیونکہ میں نے خود دیکھا ہوا لوگوں کو، وہ اتنی موٹی موٹی انگریزی کی کتابیں لے لیتے ہیں، وہ ہر روز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا آج کیا ہوگا میرے ساتھ، اس مہینے میں کیا ہوگا، اس سال میں کیا ہوگا، زندگی کے کون کون سے سال بڑے خوش قسمتی کے ہیں، بہت اچھے گزریں گے، اور کون کون سے سال بھاری ہوں گے، اور کون سا دن بڑا بھاری ہوگا. یہ سب بے حقیقت باتیں.